السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب سب کو دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہاں پہ سامنے آ جائیے، پیچھے جو آتے ہیں نا بعد میں بیٹھیے. یہاں پہ جگہ ہے نا ساری. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ تمام دنیا کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہم کو کہا کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے پاس مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنی گرمی کے موسم میں بھی اور پھر یہ جو وقت ہے سخت دھوپ کا، اس کے موقع پر بھی آپ سب لوگ یہاں پر سننے کے لیے آئے. اور یقین مانیے ہم یہاں پر صرف کوئی دنیاوی غرض سے نہیں آئے، جیسے ہم شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں یا پھر کسی اور چیز کے کسی سے ملنے کے لیے. ہم لوگ گھر سے اس دھوپ میں نہیں نکلے، بلکہ کس لیے نکلے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کے باتیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں. تو یقین مانیے یہ جو مجلس ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے ہم کہیں جمع ہوتے ہیں فنکشن کے لیے یا پھر کسی دعوت کے لیے، کسی شادی کے لیے، تو اس مجلس میں آپ کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ہے؟ نہیں. یہ مجلس، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، تو وہ زمین بھر میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ایسی مجلس جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. تو تمام فرشتے نکلتے ہیں. جب کسی ایک فرشتے کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تمام فرشتوں کو بلا لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی سننے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے رحمت، یعنی جو لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو سچ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے، یعنی جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہاں پر تیرے بندے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا تجھ سے سوال کر رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ وہ خوف زدہ ہوتے.
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے یعنی کس چیز کے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان تمام کی مغفرت کر دی. ایون اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں پر یعنی معلوم نہیں تھا کہ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یا دین کی باتیں ہو رہی، ایسے گزر رہا تھا اور آ کے بیٹھ گیا، یعنی اس کی کوئی نیت نہیں تھی یہاں پر آنے کی، پھر بھی وہ آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جاؤ میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا. یعنی ایک ایسی مجلس ہے جس میں کوئی بھی شخص آئے تو اس کو یعنی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، بلکہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو کہ ہے فکر آخرت. فکر کے معنی کیا ہے؟ فکر کس کو کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ہم کہ فکر ہے فکر ہے، تو کیا ہے آخر یہ چیز فکر؟ یعنی سوچنا، کسی کے بارے میں سوچنا یا خیال کرنا یا پھر کسی چیز پر توجہ دینا. اور اس کے بعد ہے آخرت، یعنی کس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے آج؟ آخرت کی فکر. اب آخرت کیا ہے؟ موت کے بعد جو آئے گی زندگی ہماری، موت کے بعد کے تمام مراحل جنت یا جہنم میں جانے تک کے، تو اس کو کہیں گے آخرت. اب اس کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مرنے کے بعد خبر میں جانا، پھر وہاں پر سوالات ہوں گے، پھر اٹھیں گے، پھر محشر میں جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یا تو جنت یا پھر جہنم. تو اس کے درمیان یہ جو چیزیں ہیں، مراحل ہیں، اس کو کہتے ہیں آخرت. تو یہاں پر ہم وہی بات کریں گے. اور یہ آخرت کی جو فکر ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موت سے. یعنی آخرت کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ موت کے بعد سے، انسان کے مرنے کے بعد سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ ابھی فرسٹ میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 185 185، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے؟ صرف دھوکے کا سامان ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقت یاد دلا رہا ہے ہماری زندگی کی، جو کہ ہم بھول چکے ہیں. یعنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے گا قیامت کے دن. ٹھیک ہے؟ تو ہر نفس کو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا بچہ ہے ہم کو موت نہیں آئے گی، یا ہم جوان ہیں ہم کو موت نہیں آئے گی، یا پھر بوڑھے ہیں ان لوگوں کو ہی موت آئے گی، یہ نہیں، بلکہ ہر نفس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس میں جان ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر نفس کو موت آنے والی ہے. اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو بدلہ پورا کہاں ملے گا؟ اب کچھ دنیا کی زندگی میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو ملتا ہے اور اس کا نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کیوں بنائی؟ وہاں پر قیامت کے دن ہم کو پورا بدلہ ملے گا جو بھی ہم دنیا میں عمل کریں گے. دنیا میں نہیں مل سکتا، چاہے ہم کتنا بھی کر لو، دنیا میں ہم کو پورا انصاف کے ساتھ بدلہ نہیں ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن تمہارے اللہ تعالیٰ تم کو پورا پورا اجر دے گا دنیا میں جو بھی ہم کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ کیا ہے کامیابی ہماری نظر میں؟ بتائیے، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو کیا ہے کامیابی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے ہمارے لیے؟ پاس ہونا، اور کیا ہے؟ اچھا جی، مال اور اولاد. جی، تو یہی ہے ہمارا یعنی ایک کانسیپٹ کامیابی کا، کہ دنیا میں اچھے خاصے رہنا، یعنی اچھے بلڈنگ وغیرہ میں رہنا، یا پھر اگر کوئی اسکول اسٹوڈنٹس ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے 10th ہو انٹر ہو اس میں پاس ہوتا رہیے ہمارے لیے کامیابی ہے نا. یا پھر مال اور اولاد ہونا، بیٹے ہونا زیادہ، بیٹیاں نہیں،
یہی ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہا ہے, فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا, وہ دخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو تحقیق کہ یہی کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں, یہ اصل کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, جیسا ہم کہیں ہماری پورا کانسیپٹ اور پوری توجہ کیا ہوتی ہے دنیا کے اوپر نا, آخرت ہم بھولے ہوئے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں جو بھی ہے دنیا میں وہ ہم سمجھ رہے کہ یہ کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہا ہے اس دنیا کے بارے میں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک بس دھوکے کا سامان ہے. سامان مطلب آج رہتا کوئی چیز کل نہیں رہتی, وہ ہے نا. یا پھر کوئی ڈاکو وغیرہ آ گیا تو چرا لے کے چلے جاتا اس کو, پھر وہ چیز آتی واپس, اس کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں. تو بالکل اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حقیقت یاد دلائی جس کو ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں. اب بتائیے آخرت کے حساب سے ہماری کوئی تیاری نظر آتی ہے؟ کتنی تیاری ہم کیے آخرت کے لیے؟ جواب دے سکتے ہم نہیں, اپنے آپ سے کریے, ایسی بات نہیں کہ میں پوچھ رہی ہوں, بس اپنے آپ سے آپ سوال کریے کہ آخرت کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے. اب جیسے کوئی بھی چیز ہو نا ہم تیاری کرتے ہیں. اب جیسے گرما آنے والا تھا تو اس کے لیے کیا کیا تیاری نہیں کی ہم, اے سی لگوا لیے گھر میں, جس کے پاس طاقت ہو یا جس کے پاس پیسے ہو, یا نہیں تو کم سے کم کولر تو ہر کوئی انتظام کر لیتے گھر میں آنے سے پہلے, ہے نا. اسی طرح جو بھی آج بہت ساری چیزیں ملے, اگر کسی کو ٹینا کا گھر ہو تو اس کے اوپر کچھ ڈالنے کا آتا ہے وہ بھی ڈال لیں گے. یعنی بہرحال ہم تیاری کرتے ہیں نا کوئی بھی چیز آنے سے پہلے. یا پھر بلڈنگ بھی بنانا ہو تو اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں پہلے سے, کرتے یا نہیں؟ مستری وغیرہ کو دینا, پھر جو بھی سامان ہے اس کی تیاری, پیسے پہلے جمع کر دے, کرتے یا نہیں؟ یا بغیر پلان کے ایسے خواہش سے بن جاتا گھر؟ نہیں بنتا. اسی طرح کسی کی شادی کرنا ہو, اور یہاں پر تو ماشاءاللہ بہت اچھے دھوم دھام سے ہوتے شادیاں. کتنے دن سے پہلے سے تیاری کرتے شادی کے, 1 سال 2 سال سے تیاری کرتے, یا پھر کوئی ہوتے بچپن سے ہی اپنی بچیوں کے لیے جمع کر کے رکھتے کہ بڑی ہوگی تو شادی کرنا ہے, اس کو اتنا دینا ہوگا, اتنا دینا ہے, اتنے خرچ ہوں گے. تو جب بچی پیدا ہوتی بات تو جب سے ہی اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتے. اور پھر شادی کے 1 ہفتے پہلے سے جو بھی رسومات ہوتے ہیں وہ سب تیاری کرتے ہیں یا نہیں, منجے سانسک اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اسی طرح اب بتائیے آخرت کی ہم کیا تیاری کی ہے, یعنی جب ہم مریں گے اس کے بعد جو بھی ہماری زندگی ہوگی آگے کی, اس کے لیے ہم کتنی تیاری کی ہے؟ جواب دے سکتے؟ ہم کو معلوم ہے نا کہ ہر کوئی مرنے والا ہے, یہ ایک ایسی حقیقت ہے بہت جس سے کس کو بھی یہ نہ کسی کو چھوڑنے والی ہے. کیا آج ہماری زندگیوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے ہم آرام سے اور سکون سے جو زندگی گزارتے ہیں, کیا اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم کو کبھی موت آئے گی؟ یا پھر ایسا ہمارا ماحول ہے کہ چلو اس کو دیکھ کر کوئی سبق لے کہ ہم کو بھی موت آنے والی ہے, ہم بھی مرنے والے ہیں, ہے ایسا کسی کو دیکھ کر لگتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ موت ابھی بہت دور ہے اور ہم کو ابھی موت آنے والی نہیں ہے. ہماری زندگی کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے نا کہ ہم تو نہیں مرنے والے, ہم تو ابھی بہت باقی ہے ہماری زندگی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یعنی انسانوں کے حساب کے وقت قریب آ چکا ہے اور وہ کیا ہے, غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم کو معلوم نہیں کہ کب ہمارا حساب و کتاب ہوگا. معلوم ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو ہم کو معلوم ہے جو ہم اتنی سکون سے زندگی گزارتے ہیں آخرت کو بھلا کر, تو اللہ تعالیٰ وہی حقیقت بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے, غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں, ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ موت ابھی بہت دور ہے, ابھی ہم کو یہ کرنا ہے, نہیں بچوں کی شادیاں کرنا ہے, پڑھانا ہے بچوں کو, موت ہم سے بہت دور ہے, ہماری اتنی خواہشات ہم کو پوری کرنا ہے.
جیسے اب دادا دادی ہوتے بولتے ہم پوتروں کی شادیاں دیکھ کے مریں گے، ہم کو پوترا دیکھنا ہے، نواسا دیکھنا ہے، ہوتی ہے نا یہ خواہشات. تو ہم گویا کہ موت کو بھلا بیٹھے. اب بتائیے ہم کہہ سکتے کہ ہم کو بوڑھے ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا چھوٹے بچوں کو جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے؟ نہیں سنے؟ یا پھر اسی طرح جوان بچے نہیں مریں گے؟ یہ ہم کہہ سکتے؟ کتنے ہم نہیں سنتے روز واقعات، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اچانک جوان سے اچھے خاصے ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گئے. اسی طرح جو غیر شادی شدہ ہے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، تو ان کو موت نہیں آئے گی. وہ شادی ہوں گے، بچے پیدا کریں گے، تبھی موت آئے گی. ہم بول سکتے ہیں، گارنٹی دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. ہماری اتنی لمبی لمبی خواہشات ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، اسی وقت ہم کو موت آئے گی. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھے ہوں گے تھوڑے دن پہلے یہاں پر جو ہمارے پھپھا جو تھے، یہاں پہ وکیل بھائی جس کو بولتے، کیسے اچانک انتقال ہو گیا. کسی کو بھی یعنی گمان بھی نہیں تھا، کوئی سوچے بھی نہیں تھے کہ انتقال ہوگا. اچانک مسجد میں گئے اور انتقال کی خبر سننے میں آئی. تو کہ موت کبھی بھی ہم کو آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ جوان ہو، بوڑھے ہو یا بچے ہو، کبھی بھی ہم کو آ سکتی ہے، جس کی ہمیشہ ہم کو تیاری کرنا ہے. لیکن ہمارا کیا ہے، ہم آج کل کیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کی اتنی لمبی لمبی خواہشات ہمارے دلوں میں ہیں کہ ہم یعنی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے خواہشات. ایک چیز ہے دوسری چیز آنا، کپڑے وہ چیز آ جانا، وہ ہے. اسی طرح گاڑی ہے، بڑی گاڑی آنا، کار آنا. یہ ہماری خواہشات اتنی لمبی بڑھتے ہی جاتی ہے. دنیاوی خواہشات کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور اس چیز کو کون ختم کرتا ہے بولیے؟ موت ہے نا. جب ہم مر جائیں گے تو ساری خواہشات ختم ہو جائے گی. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. اور وہ کیا ہے؟ موت. لذت یعنی ہماری جو خواہشات ہے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ صرف موت کی یاد ہی. یعنی ہم یاد رکھیں گے کہ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں دنیا میں، یا جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، یہ سب ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. موت ہم کو آنے والی ہے. تب ہماری یہ خواہشات جو ہے نا ختم ہو کے ہم آخرت کی فکر کریں گے. اب دیکھیے موت کیسے ختم کرتی ہے. ہمارے یہ جو خواہشات ہیں نا، جیسے ہمارا خواہش ہوتی ہے کہ گھر بنانا، کوئی بناتے ہیں گھر، پھر ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس میں جا کے رہیں گے، ہمارا ایسا روم ہوگا، بچوں کا ایسا روم ہوگا، پھر بڑے ہیں والدین تو ان کے لیے یہ روم ہوگا. لیکن ہم کو کیا یقین ہے کہ ہم جا کر اس میں رہیں گے؟ جیسے ابھی جو مثال بولی، ان کے بیٹے وہاں پر گھر بنا رہے ہیں، ہمارے جو پھپھیرے بھائی ہے نا، تو ہمارے پھوپھا بول رہے تھے کہ یہ گھر جلدی سے بناؤ، اس میں آ کے رہنا ہے، ایسے ایسے بناؤ، یہ بھی بتا دیے تھے. لیکن کیا وہ تھے؟ گھر بھی نہیں بنا لی ہے، وہ ابھی زندہ نہیں ہے. اسی طرح شادی کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، تو کبھی نہیں سنے کہ ہم شادی کے دن ہی دلہن کا انتقال ہو گیا، ہوئی شادی مکمل نہیں، یا پھر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی دیکھنے سے پہلے. اسی طرح اولاد پیدا ہونے سے پہلے یعنی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم جب بڑی ہوگی تو ہم اس کی اس طرح پرورش کریں گے، اس طرح رکھیں گے، اتنا پڑھائیں گے، اتنا ہی کریں گے. تو بتائیے کیا وہ اگر وہ مر گئی اولاد تو ان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے؟ باقی رہتی پورا کر سکتے ہیں ہم اس خواہشات کو موت کے بعد؟ نہیں. تو یہ جو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے نا، تو جب موت کا فرشتہ اور موت کا بلاوا آئے گا تو کوئی بھی ہم کو بچانے والا اس سے نہیں ہوگا. موت سے کوئی بھی بچائے گا نہ، اس سے کسی کو چھٹکارا ہوگا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے نا. آج ہمارے سامنے کوئی گزر جاتا ہے، کل ہو سکتا ہے اس جگہ پر ہم ہوں. اور یاد رکھیے جب موت کا فرشتہ آئے گا نا تو نیک جو لوگ ہوں گے، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے تو بہت آسانی سے ان کی روح نکل جائے گی، اور آگے کے جو مرحلے ہوں گے وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوں گے. اور اس کے برعکس جو برے لوگ ہوں گے، برے کام کیے، اللہ اور کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے، ان کی روح آپ پڑھیے قرآن میں کیسے ان کی روح کھینچ کھینچ کر نکالے جائے گا، ان کو مار مار کے نکالے جائے گا، ان کے منہ پر، ان کے پیٹھ پر، ان کے پیٹ پر مار کے
اور ایسی سختی سے، یعنی سورہ نازیات میں بتا رہا ہے کہ تیر کا فرشتے ان کو کھینچ کر نکالتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے روح کو کھینچ کر، یعنی جیسے تیر تھے نا ویسے فرشتے، یعنی جو برے لوگ ہوں گے ان کی روح کیا کرے گی؟ موت کے وقت بھاگے گی، یعنی ابھی مرنا نہیں ہے تو پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگے گی، لیکن فرشتے جسم کے ہر کونے میں جا کر اس کی روح کھینچ کر نکالیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو کتنی تکلیف سے ان کی روح نکلتی ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ برے لوگوں کی جو موت ہوگی کیسے نکالیں گے؟ ایک کانٹے دار درخت، اس کے اوپر کوئی کپڑا اٹک گیا تو کیسے نکالتے ہیں؟ نکلتا وہ آسانی سے، بعض وقت پھٹ بھی جاتا ہے نا. تو اس طرح برے انسان کی روح نکلتے وقت اس کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے کانٹے دار درخت سے. اگر ہم کو کانٹا چبھ گیا تو کیسی تکلیف ہوتی؟ ویسے اس کی روح کھینچ کر نکالیں گے فرشتے. تو سوچئے اگر ہم اور آپ ایسے لوگوں میں ہوں گے جو برے لوگ ہیں، جن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ کیسے ہماری روح نکالیں گے فرشتے؟ کیا ہم نیک لوگوں میں ہوں گے جن کی روح آسانی سے نکل جائے گی، یا پھر ہم ان برے لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی روح فرشتے کھینچ کر مار کر ان کو نکالیں گے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی؟ اور دیکھیں اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یعنی جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو لوٹا دے. یعنی موت سے پہلے تو سبق حاصل نہیں کرے، لیکن جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی روح جاگتی ہے. ان کو، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، زندگی میں اتنا سمجھاتے رہے ان کو موت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سنتے تھے لیکن وہ بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی تھی. لیکن جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اے ہمارے رب ہم کو لوٹا دے. کس لیے؟ تاکہ وہ، یعنی جو انکمپلیٹ کام تھے وہ کمپلیٹ کر لیں. جیسے شادی ہے نہیں ہوئی، بچوں کی شادی کر کے آؤں گا، پڑھا کے آؤں گا، یا پھر بنگلہ بنا رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر کے آؤں گا. اس کے لیے مانگے گا وہ وقت، یعنی یہ اس لیے مانگے گا کہ ہم کو لوٹا دے تاکہ میں میرے جو دنیاوی کام تھے اس کو مکمل کر کے آؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہا آگے، لعلی اعمل صالحا. وہ کیوں وقت مانگے گا؟ تاکہ میں نیک اعمال کر کے واپس آؤں. یعنی اب مجھے دیکھ لیا میں نے موت کو، کیسی ہوتی ہے موت، اب مجھے واپس لوٹا، میں جا کر واپس نیک اعمال کر کے آؤں گا، اس طریقے سے زندگی گزاروں گا جس طرح تو نے مجھے بتایا تھا، جس طرح تیرے رسول نے مجھے بتایا تھا. تو میں اس کے لیے مجھے مہلت دے. تو یاد رکھیے جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا وہ کسی کو چھوڑے گا؟ کسی کو مہلت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا کہ جاؤ، میں نے تم کو یعنی وقت دیا تھا تم نہیں کام کرے، لیکن اب میں تم کو پھر سے موقع دیتا ہوں، کر کے آؤ. جیسے ہم دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں، 10th کا ہو یا پھر انٹر کا ہو، اس میں سپلیمنٹری ہوتا ہے نا کہ اگر فیل ہوئے تو دوبارہ ایگزام آپ کا لیا جائے گا. لیکن یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. چھوڑا جائے گا کسی کو روح نکالنے کے بعد آپ دیکھیں واپس وہ آ کر اپنے گھر میں رہتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا کلا، ہرگز بھی نہیں. اور موت کے بعد کوئی بھی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جب ہم مر جائیں گے، کوئی بھی مرتا ہے تو کیا آپ اس کو واپس آ کر اپنے بستر پر سوتا ہوا دیکھیں گے یا پھر اپنے گھر میں رہتے ہوئے دیکھیں گے؟ اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے اپنے جس کے ساتھ ہم رہتے تھے، جن کے لیے یعنی پوری ماں باپ ہو تو پوری زندگی ان کے لیے سب کر دیتے تھے، اپنی تکلیف اٹھا کے ان کو آرام سے رکھتے تھے اپنے بچوں کو، وہی بچے کیا آپ کو واپس لا کر سلائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ لے کر جا کر آپ کو قبر میں سلائیں گے، مٹی میں ڈال دیں گے. جس مٹی کو ہم دنیا میں رکھنے نہیں دیتے تھے نا اپنے اوپر، وہی مٹی لا کر وہ آپ کے اوپر ڈال دیں گے. اور آپ دیکھیں دنیا میں ہم اتنا جمع کرتے ہیں، اتنا مال دولت اولاد بیٹے، اتنی ساری ہماری خواہشات ہوتی ہے. جب ہم مرتے ہیں یا پھر کوئی بھی مرتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی بھی 1 تولہ سونا، یعنی اتنا سونا وہ جمع کرتا تھا، 20 تولے جتنا بھی ہو، 1 تولہ بھی. تو کیا آپ مرنے کے بعد اس کے جسم پر وہ سونا دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. ایون اگر ناک کی نتنی چھوٹی سی، وہ گرامس میں بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اگر ہو تو نکال لیتے اس کو. اگر نہیں بھی نکل رہی تو کھینچ کے نکالتے. یعنی ایک مرتبہ میں ایسے ہی غسل دیتے نا، تو غسل دینے کے لیے گئے تھے ایک ہمارے ساتھی کے ساتھ، تو وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا تھا، ایک عورت تھے وہ.
تو شاید مرتے ہی وہ نہیں نکالے، یعنی جو ان کے ناک میں ہوتی ہے دال، ناک کی دال، وہ نہیں نکالے تو وہ کیا ہوا، سخت ہو گیا. انسان کی باڈی مرنے کے بعد سخت ہو جاتی ہے، نکالنے مشکل ہوتی. تو ہمارے جو ساتھی تھے، وہ سینئر تھے، انہوں نے بتایا کہ چھوڑ دو اس کو، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوڑ دو اس کو. لیکن گھر والے اور جو مسالہ تھی وہ بھی آئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، کیسے بھی کر کے یعنی سختی سے اس کو نکال کے ہی چھوڑے کہ کیسے مرنے کے. تو دیکھیے اتنی چیز بھی نہیں چھوڑی جاتی دنیا میں، جو ہم اتنا جمع کر کے رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے یعنی مرنے کے بعد ہم کو وہ بھی میسر نہیں آتا. تو سوچیے ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا. دنیا میں ہم اتنا آرام کا ہمارا انتظام کر لیتے تھے، ہم بستر، تکیا، بیڈ وغیرہ. سوچیے قبر میں کیا حال ہوگا. مٹی میں ہم سوئیں گے، جہاں پر نہ تکیا ہوگا نہ ہی کوئی اور چیز. اور دنیا میں ہم ٹائم پاس کے لیے کیا کرتے، کسی سے باتیں کر لیتے، یا پھر نہیں ہے کوئی بھی کم سے کم فون ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. فون میں یوٹیوب، انسٹاگرام، جو بھی ہے ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھتے، یا پھر کسی سے ملاقات کرتے، کسی سے باتیں کر لیتے. تو سوچا کبھی خبر میں ہمارا ٹائم پاس کیسے ہوگا. وہاں پر یہ ہوگا، ٹی وی ہماری ہوگی ساتھ میں، فون ہوگا ہمارے ساتھ، ہوگا، آئے گا. لے کر جاتے کوئی بھی فون، یا پھر اپنے گھر والوں کو بولتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھو. یہ بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ بولتے کہ اتنا جمع کر کے کیا کرتے آپ لوگ، تو مرنے کے بعد لے کے جاتے، کیا ہوتا ہے، ہاں بولتے بعض لوگ، ہاں لے کے جاتے ہم خبر میں. یعنی اب لڑائی جھگڑا جو کرتے ہیں زمین جائیداد کے لیے، تو اس کو بول دیتے نا چھوڑ دو آپ. تو کیا مرنے کے بعد کیا خبر میں لے کر جائیں گے، وہاں پر تو جواب دینا ہے نا. تو کیا بولتے لوگ، ہاں ہم لے کے جاتے، ہم وصیت کر کے جاتے کہ خبر میں ہمارے پاس رکھ دو. یہ صرف بولنے کے حد تک ہے. کیا ایسا کوئی کرتا ہے؟ کرتے کوئی بھی نہیں کرتے. اس کے بعد جب ہمارے اوپر مٹی ڈال کر یہ سارے رشتے دار چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا اور آپ کا حساب کتاب ہوگا. کیسے ہوگا؟ منکر نکیر فرشتے سنے ہوں گے نا. 2 فرشتے آئیں گے ہمارے پاس اور سوال کریں گے جس کے بارے میں ہم کیا ہے، بھلا چکے ہیں. اور کیسے ہوں گے وہ فرشتے؟ ڈراؤنی شکل میں آئیں گے اور ہم سے سوال جواب کریں گے. اور وہ جوابات کون دے سکیں گے؟ بولیے کون دے سکیں گے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سوالات بھی بتا دیے، اس کے جوابات بھی بتا دیے. تو کیا ہم یاد کر لیں گے تو ایگزام میں پاس ہو جائیں گے ان کے فرشتوں کے؟ ہو جائیں گے. یعنی ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ لوگ یاد بھی کر لیں گے، لیکن کیا وہ جوابات آپ خبر میں دے سکیں گے؟ یاد کر لیے نا، ہم دے سکیں گے وہ جواب؟ نہیں. دیکھیے سب سے پہلا سوال ہمارے ساتھ کیا ہوگا، معلوم ہے کسی کو خبر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا؟ معلوم ہے نا، 3 سوالات. جی، تیرا رب کون ہے، من رب کا. اب اس کا جواب کون دے سکیں گے؟ جو دنیا میں اللہ اللہ بول کے بیٹھے ہوئیں گے خالی، یعنی ہمیشہ ان کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا، وہ لوگ جواب دے سکیں گے؟ بولیے کون دے سکے گا اس کا جواب؟ وہ شخص یا پھر وہ عورت دے سکے گی جس نے اپنی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاری، جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مانا، اور اسی کے سامنے دعائیں کرتی تھی اور اسی سے اپنی مدد مانگتی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتی تھی. اور اللہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگاتی تھی، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتی تھی. آپ بتائیے ہم اور آپ کتنا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اگر میں یہاں کہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 لائن بتائیے، بتا سکتے ہیں ہم کتنا جانے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہم جانتے ہیں نا، کسی انسان سے ملاقات کرنا ہو یا پھر رشتہ کرنا ہو تو اس کو جانتے، اب جانے بغیر دے دیتے اپنی بچی کو. بولیے، یا پھر کسی کو بھی دوست بنا لیتے جانے بغیر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہ جانے دنیا میں، نہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور خالق مالک اور اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی معبود نہیں مانا، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا دیتے تھے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کسی اور سے مانگتے تھے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کسی اور سے اور کو جا کر سجدہ کرتے تھے، اور اسی طرح رکوع یعنی جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، ہم کسی اور کے سامنے جھکتے تھے۔ پورا بھروسہ یعنی جس میں دنیا کے کوئی بھی لوگ اختیار نہیں رکھتے وہ کام کرنے میں، اس میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا تھا، تو ہم کسی اور پر بھروسہ کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ تو کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے؟ پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے جانے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہی شخص اس کا جواب دے سکتا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال سنے ہوں گے نا، ہم لوگ سنتے رہتے۔ نہیں، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ لیکن افسوس آج ہم اپنے نبی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے۔ ایون میں نے خود دیکھا ہے بہت ساری لڑکیوں کو، ان کو اگر پوچھا جائے کہ نبی کون ہے معلوم ہے آپ کو، تو ان کو نبی بھی نہیں معلوم، نام تو دور کی بات ہے، نبی کس کو بولتے یہ بھی نہیں معلوم۔ اور یہ کون ہے؟ غیر مسلم نہیں ہے جن سے پوچھا جائے، ہمارے اپنے مسلمان بچیوں کو نہیں معلوم، حالانکہ کالجز میں ڈگری کر لیے، پی جی کر لیے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کی پیدائش نہیں معلوم، نبی نے کیسے اپنی زندگی گزاری نہیں معلوم۔ تو پھر کیا ایسے لوگ جواب دے سکیں گے؟ یا پھر ہم اتنا ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہانی کی طرح ہم سنتے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے باپ داداؤں کو یا پھر نانی وغیرہ کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، ہم بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہوتا ہے نبی کے بارے میں، اس کے آگے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب بتائیے پھر کیا بولتے ہیں؟ ہم کو دین سیکھنا مشکل ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ آپ بتائیے جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے کیا اس کو کچھ بھی آتا ہے؟ ایون اردو بھی اس کو نہیں آتی ہماری جو ہم بات کرتے ہیں وہ زبان آتی ہے اس کو، بچہ 2 سال میں سیکھتا ہے یا پھر پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا کر بھیجا وہی بولتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہے تھے۔ کوئی اور بچہ ایسا دیکھے آپ جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بولنا شروع کر دے تو وہ سیکھتا ہے نا۔ پھر جب ہم اسکول بھی جاتے ہیں بچے کو، اسکول بھی جانے سے پہلے اس کو اے بی سی ڈی آتا ہے، انگلش آتا ہے، کچھ بھی تیلگو وغیرہ نہیں آتا، وہ سیکھتا ہے نا۔ پھر دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سکھاتے اس کو؟ بچے کو اگر بچپن سے دین سکھائیں گے تو نہیں آئے گا اس کو، مشکل ہے۔ یا پھر کوئی اور دنیا کی لینگویج ہے عربی، یا پھر دین کوئی اور یعنی عجوبہ ہے دنیا کا کہ ہم نہیں سیکھ سکتے اس کو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو نبی کے بارے میں جانتا تک نہیں، نبی کا نام تک نہیں معلوم، نبی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اس کو معلوم ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے جواب دے گا؟ اس کا جواب وہ دے سکیں گے جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے تھے، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پہننا اوڑھنا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ آج ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم گزرتے ہیں؟ کسی بھی غیر نتو غیر یعنی جو بھی ہم دیکھیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم کس کو؟ ماحول کو اور معاشرے کو فالو کرتے ہیں، یعنی کیسے غیر مسلم یہودی ان کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ ہر طریقے میں آپ دیکھ لیں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ دیکھ لیں، چاہے شادی وغیرہ ہو، شادی کے جو رسومات ہوتے ہیں، ہلدی مہندی، جو ہمارے اندر یہ کہاں سے آیا؟ ٹی ویوں میں دیکھے، سیریل دیکھتے نا، کون کرتے ہو؟ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہے، بتائیے جہیز دینا یہ کس کا ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے نا، تو ان کی ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس کے طریقے پر ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں دنیا میں؟ اچھا بتائیے سنت کا طریقہ کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ یہ بھی نہیں معلوم ہوگا تقریباً، کیا کرنا ہے بولیے؟ اذان دینا ہے اور جی کیا کرنا ہے؟ اچھا ہم کرتے کیا یہ بولیے؟ اذان یہ تو دیتے ہیں، اس کے بعد کیا بولیے کیا کرتے ہیں؟
36 یہ معلوم ہے کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے نا، یہ تہذیب ہے ہماری یہاں کی، اس کو فالو کرتے ہیں 40 دن کے بعد دعوت کر کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے سنت کا طریقہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہرحال ہم کو کلچر کو فالو نہیں کرنا ہے یا پھر ماحول کو فالو نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا جواب کون دے سکیں گے؟ جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہاں سب بولتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں اگر کوئی بتائے نا ہاں ہم آپ کو معلوم ہے لیکن ہم یہی کر دیں، جو ہم آپ کو معلوم ہے نا ہم یہی کریں گے، جو ہمارے پاس چلتے ہوئے آیا ہے نا یہی کریں گے۔ تم کون ہوتے بولنے والے؟ تمہاری وجہ سے ہم کیا یعنی جو کلچر چلتا ہوا آ رہا، جو ہماری ریت چلتی ہوئی ہے اس کو توڑیں گے؟ یہی جواب ملتا ہے نا۔ کسی کو بھی برائی سے روکیں گے ہم کہ شادی میں یہ رسومات نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یا پھر بچہ ہے تو چلا چٹی وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ ایون یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنا غلط ہے نا۔ تو بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھیں گے، ہے نا۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ ہم نام رکھنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نیو ماڈل کے نام، جو ماڈرن نیمس ہے نا، نیا نام بولو، ایسا نام جو کسی کا بھی نہیں تھا۔ کس کو فالو کرے گا بچہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھے نام رکھو کیونکہ اس کا اثر پڑتا ہے بچے پر۔ اب ہم ایسا نام رکھے جو دنیا میں ہے ہی نہیں تو کس کو انہیں فالو کریں گا؟ کس کے طریقے پر چلے گا؟ کس کا اس پہ اثر ہوگا؟ پھر اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنے کا بتائے۔ آج ہمارے پاس عقیقے کب ہوتے ہیں؟ کسی کا ہوتا ہی نہیں یا پھر کسی کا شادی میں کر، جب تک اس کو رکا کے رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ بچہ کیا ہے؟ قرض ہوتا ہے، یعنی بچے کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں قرض ہوتی ہے جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ عقیقہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قرض چھوٹے گا۔ تو یہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن چٹی چھلا یہ سب کرتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ تو بتائیے کیا یہ نبی کا طریقہ ہوا؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے والے۔ اور بتائیے کون رکاوٹ بنتے اس میں؟ دادا دادی نانا نانی ہے نا، یا پھر بڑے لوگ ہیں، تو کیا ان کو آپ کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ یا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ہم، اسی لیے ہم کیا کبھی سنت کو یا پھر اسلام کو فالو نہیں کر سکتے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی نا کہ ہم کریں گے تو ہمارے ماں باپ کیا بولیں گے، یا پھر بڑے لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، جب ہماری یہ سوچ ہوگی اسلام کو فالو کرتے ہوئے تو ہم کبھی بھی اسلام کو فالو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو۔ دین کا معنی کیا ہے؟ بولتے نا دین، ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے۔ یہ دین کیا ہے آخر؟ بس ایسے ہی نام ہے؟ نہیں، دین کہتے ہیں قانون اور طریقے کو، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتا دیا اسلام میں زندگی گزارنے کا، پیدائش سے لے کے موت تک کا پورا طریقہ مثالوں کے ساتھ بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزار کے بتایا، یعنی زندہ مثال جی کر دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کو، طریقے کو۔ اب بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا قانون ہے، کیا لا ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اب جیسے ہر جگہ کا قانون ہوتا ہے نا، تو اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے، اگر نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ فائن پڑتا ہے نا۔ تو اب بتائیے ہمارا جو اسلام ہے نا، اس کا فائن یہاں پر نہیں دینا ہے ہم کو، مرنے کے بعد آپ کو دینا ہے فائن، جو بھی ہم اگر توڑیں گے۔ جب ہم کو اور آپ کو اسلام ہی نہیں معلوم صحیح سے، تو کیا ہم اس کا جواب دیں گے ہمارا دین کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ؟ ہم کیسی زندگی گزارتے تھے دنیا میں؟ جو ہمارے دین نے بتایا اس طریقے پہ، یا پھر جو لوگوں نے بتایا اس طریقے پہ؟ کیسے ہم زندگی گزارتے تھے؟ یہ جواب دے پائیں گے ہم؟
ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، کس طریقے پر تم زندگی گزار کر آئے. کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کون دیں گے؟ وہی لوگ دے سکیں گے جو اسلام کے مطابق عمل کرتے تھے. بتائیے اسلام میں توحید کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یعنی عبادات میں سب سے پہلا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ نماز ہے. اب بتائیے ہماری اور آپ کی نماز کتنے وقت ادا کرتے ہیں ہم؟ 5 ٹائم. نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا نا جس چیز کا، وہ نماز ہے. اگر ہماری نماز ٹھیک رہی، یعنی برابر رہی، پوری کمپلیٹ مکمل رہی، نماز کا جو رجسٹر ہے وہ کھل رہا، تو آگے کے مرحلے ہمارے لیے آسان ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف نماز کا حساب نہیں لینے والا ہے، نماز کے بعد دوسری چیزیں بھی ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا تھے، وہ ساری چیزوں کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے نماز کا، اگر ہماری نماز صحیح رہی تو پھر باقی ساری چیزیں ہماری صحیح ہوگی. لیکن اگر ہماری نماز ہی غلط ہے، اس میں کچھ کمی ہے، تو پھر آگے آنے والے مرحلے یعنی آگے کے جو اسٹیپس ہوں گے اور بھی زیادہ وہ کٹھن ہوں گے ہمارے لیے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ نمازوں کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہی کرتے لوگ. یعنی کھا لیتے الحمدللہ اچھے سے، کھاتے پیتے اڑنا پڑنا سب چیز ہوتی ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے. ہر چیز، کسی چیز کی کمی کرتے ہیں ہم دنیا کے، کھانا پینا ایک ٹائم کا نہیں کھائے تو چلتا. پھر ہماری روح کی غذا نماز ہے، اس کو کتنا ہمیں کر رہے. نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان، ہماری روح تازہ ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. آج ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بے حیائی کرتے ہیں، وہ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے. نماز جب ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزوں سے، برائیوں سے، جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے ہم دور رہیں گے. تو نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. کون سی چیز ہم کو روک رہی نماز کی پابندی کرنے سے؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بولتے بعض لوگ یہ بھی بولتے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اب کوئی گھر بنائے ہم، یا پھر کوئی نوکر وغیرہ رکھے کہیں پر، تو نوکر اگر اپنی چلایا تو ہم خاموش بیٹھیں گے؟ حالانکہ مالک ہم ہیں اس کے، بیٹھتے خاموش نہیں بیٹھتے. تو پھر بولیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم پر یعنی بنایا، پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. اس میں سب سے پہلے عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے. اگر ہماری نماز ہی غلط رہی تو ہمارا کنیکشن کہاں پر جڑ رہا اللہ تعالیٰ سے؟ نماز ہی ہماری صحیح نہیں، نماز ہی نہیں ہے. توحید کے بعد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور نمازوں کے بارے میں ہی ہم کیا ہے؟ کوتاہی کرتے. نمازوں کی پابندی نہیں. دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری، پکوان ٹائم پہ ہو جاتا، بچوں کو تیار کرنا ٹائم پہ ہوتا، ہلانا دھلانا کھلانا سب ٹائم پہ ہو رہا، کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ پھر ہمارے اور دوسروں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا جب ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان، کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آپ دیکھیں ہندو کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے، یا پھر یہودی کو، کرسچن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں؟ ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو پھر ہمارا اور ان کا کون سی سب میں شامل کریں گے؟ ہم ایک ہی لسٹ میں آ جا رہے نا. ہم اپنے آپ کو مسلمان بولے لیکن ہماری زندگی ہی اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے. ہم فرسٹ چیز ہی فالو نہیں کر رہے، تو آگے کی کون سی چیزیں ہم فالو کر سکیں گے اسلام کی؟ اور بہانے بھی کیسے؟ ہمارے وقت نہیں ہے، قرآن یاد نہیں ہے، سورہ یاد نہیں ہے ہم کو، اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے آپ سیکھنے کے لیے ہم. اور یقین یہاں پہ یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ سب اچھا ہے یہاں پر، ہر چیز ملے، ہر چیز کھانے کو، لیکن پھر کیا ہے نماز نہیں پڑھنے کا؟ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلانے کے لائق رہیں گے جب ہم یعنی جیسا کہ بھی بتائی حدیث میں کہ اسلام اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہی ہے. اگر نماز کو ہم چھوڑیں گے تو کیا فرق کریں ہم؟ کیا فرق پڑ جائے گا ہمارے اور غیر مسلم کے درمیان؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے حالات کیا ہے؟
فلسطین کے بارے میں سنے، غزہ کے بارے میں کیسا وہاں پر حالات ہیں. ان کا گھر نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، گھاس وہ لوگ پکا کے کھا رہے ہیں. ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ اب ہم ہیں زندہ، 1 سیکنڈ کے بعد ہم زندہ رہیں گے کیا نہیں. اتنی بمباری وہاں پہ ہو رہی، اتنے یعنی فائرنگ ہو رہی وہاں پہ. پھر بھی وہ حالت میں وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے، صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اپنی زبان پر. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، نماز پڑھنے جگہ نہیں ہے. اور جو مائیں ہوتی ہیں ان کا کیا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہے، بچہ پیشاب کر دیا، بدل نہیں سکتے، کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہی کپڑا ہے، نہیں ہے کپڑے، اتنے غریب ہیں ہم. اگر چلیے مانیے ایک بھی ہے تو اگر پڑھنے والا ہو نا تو اس کو دھو کر پڑھتا ہے. اگر ہمارے اندر اتنی فکر ہو نماز کی، ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نماز کسی بھی طریقے سے ادا کریں گے. بہت ساری باتیں نماز کی اہمیت کے اوپر، ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھیے کہ نمازوں کی پابندی ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ جنگ میں ہیں، جنگ چل رہا ہے، سامنے دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے والا ہے، اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز ادا کی. تو کیا ثبوت دیا وہ لوگ کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی. ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہے کیا گن لے کے شوٹ کرنے کے لیے؟ ہے ہمارے پاس، پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں تک کہ اگر بیمار ہے، اس کو چلنے پھرنے نہیں آتا، اس وقت بھی نماز پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ لیٹ کر ادا کرے، اشاروں سے پڑھے، اگر کھڑے بھی نہیں آتا بیٹھ کر پڑھے، لیکن نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے. اب دیکھیے، جو اسی طرح باقی معاملات بھی ہم کو اسلام کے مطابق اگر گزارے، ہم شادی، بچوں کی پیدائش، جنازے کے وقت میں بہت سارے رسومات ہمارے پاس کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ سب نہیں سیکھے اور اس کے مطابق، اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم پھر یہ جواب نہیں دے سکیں. اب بتائیے کیا جواب ہوگا جو یہ اسلام کے مطابق نہیں گزارا زندگی، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں لا ادری، یعنی ہائے افسوس. اس وقت وہ افسوس کرے گا خبر میں جا کے کہ ہائے افسوس، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا کہ میرے نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، کیونکہ اس کے مطابق زندگی بھی نہیں گزارا. تو کیوں؟ کیا کہے گا پھر اس کے ساتھ؟ وہ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اسی طرح میں عمل کیا، بس یہی وہ جواب دے گا. اور جو لوگ جواب دیں گے وہ بڑے سکون میں اور جنت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، جنت یعنی جب انسان مر جائے گا، فرشتے سوال و جواب کریں گے، وہ جواب دے دے گا، تو اس کے بعد جو نیک انسان ہوگا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی جنت میں، یعنی اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کی جو قبر ہوگی اس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جائے گی. کیاری کس کو کہتے ہیں؟ جیسا ہم بناتے ہیں نا باکس، جو گھر وغیرہ بنائے تو ایک ڈبہ. عائشہ کتنا آدھا ہوا ہے؟ ابھی صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے. جلدی تھوڑا سا. تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جو برا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. جو برا انسان ہوگا جب وہ مرے گا تو اس کے پاس تو پہلے ڈراؤنے قسم کے فرشتے آئیں گے، اور ان میں ایک تو جہنم کا لباس کو پہنا جائے گا، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور پھر اس کے اوپر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا دیا جائے گا، وہ اس کو مارے گا. ایک بار وہ مارے گا تو ایسی چیخ نکلے گی کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، سب اس کو سنیں گے، سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. جانور ہر چیز سنے گی سوائے انسانوں کے اور جانوروں کے. اور یہ کب تک مارتا رہے گا؟ قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب دیتا رہے گا. اور وہ اندھا اور بہرا فرشتہ رہے گا، اس کو نہ کچھ دکھائی دے گا نہ کچھ سنائی دے گا، بلکہ وہ اپنا کام کرتے رہے گا. اس کے بعد دیکھیے قیامت، جب موت ہوگی، سوال جواب ہو گیا، اس کے بعد کیا مرحلہ تھا؟ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو وہ بھی بہت ہولناک منظر ہوگا. دیکھیے اس کا ہم بہت اچھے سے اب احساس کر سکتے ہیں کیونکہ گرما کا مسئلہ ہے نا. اور گرمی کیسی ہے ہمارے پاس؟
सूरज हमसे कितनी दूर है, अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत ज्यादा दूर है. क़यामत के दिन सूरज हमारे सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा. कितना होगा? 1 मील के फासले पर सिर्फ. और उस वक्त क्या होगा, जब ऐसी गर्मी होगी कि इंसान जो गुनहगार इंसान होंगे ना, वो अपने गुनाहों की वजह से किसी का पसीना जमकर कहाँ तक आएगा? टखनों तक आ जाएगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का कंधों तक, और कोई ऐसा होगा कि उसके अपने गुनाहों में डूब ही जाएगा वो बिल्कुल भी. और वो पसीना ऐसा नहीं दुनिया का जो पसीना है, बल्कि खौलता हुआ पसीना रहेगा. नमाज के बाद कंटिन्यू कर सकते, थोड़ी देर नमाज के बाद कंटिन्यू कर सकते. हाँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. जेंट्स चले गए बाद नमाज के बाद फिर आ सकते हैं हम.